70 तैयारे आए, हदूद में हमारे 26 थे से। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, होनराम है? राफेल का नाम और कंपनी को भी डुबो दिया इन्होंने। देख, इनको लेने के देने पड़े। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, आप सबको मौजूदा सिचुएशन का बहुत अच्छे से आइडिया होगा और अवेयर होंगे। भारत की जानिब से रात गए एक बुज़दिलाना किस्म का ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसको हमने बाद में उनके माथे का कलंक बना दिया। 4.5 जनरेशन के लड़ाकू हथियार राफेल मार गिराने वाली हम पहली फोर्स में शामिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये सूरत हाल बहुत सारे सवालात को जन्म देती है, इन्हीं को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और एज यूजुअल मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, क्या हाल चाल है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से शुरू कहानी वाइट फ्लैग तक तो पहुंची है, अभी बताएं आगे। ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। देखें, फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान ने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया है और पाकिस्तान का जो जवाबी हमला करने का जो राइट है वो रिजर्व है। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से भी ये बड़ी दो टोक अंदाज में अफवाज पाकिस्तान को इजाज़त दे दी गई है, हाँ जी, फ्री हैंड कि वो अपनी हिसाब से अपनी मर्जी के मुताबिक हिट करें, और हम हिट करेंगे उनको इंशाल्लाह। उन्होंने रात की तारीकी में 6 जो है जगहों को, मकामात को टारगेट किया। बिल्कुल 3-3, 4-4, 5-5 जो है वो मिसाइल्स मारे। जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। फिर जवाब में जो हमने किया तो हमने फिर उनको जो है ना वो रात को ही बता दिया कि आप तो सिविलियंस को टारगेट करते हैं, आपने मसाजिद को निशाना बनाया, आपने मदरसों को निशाना बनाया, आपने मासूम बच्चों को, यानी आपने सिविलियंस को टारगेट किया ना। और जिनको आपने दहशतगर्दों की जो है वो कहा गया जी कि यहाँ पर उनकी तरबियत होती है, वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह के घर में लोग जो है वो अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं, वहाँ कोई दहशतगर्दी की नर्सरीज नहीं है। मौलाना मसूद अजहर के हवाले से या जो हमारे हाफिज सईद साहब के हवाले से हिंदुस्तान ये मंजन एक अरसे से बेच रहा है। बिल्कुल। और हमें मालूम था, हमारे पास, आपको मालूम है कि जमात दावा के हवाले से तो मैंने पहले बता दिया था कि वो पहले भी उनका प्लान ये था कि राफेल के साथ आकर वो मुरीदके में जमात दावा को टारगेट करेंगे और फिर अपनी ट्रॉफी ले जाएं और कह दें जी कि हमने अपने लोगों को बता दें जी हमने बड़ा कमाल कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने सिंदूर रखा है, और सिंदूर जो ऑपरेशन है इसका नाम जो उन्होंने अपनी तरफ से रखा तो वो इनको लेने के देने पड़ गए, वो विधवा में तब्दील हो गया। सिंदूर तो सुहागन का होता है ना, तो ये तो हिंदुस्तान तो विधवा हो गया। इसका तो $1 अरब से ऊपर का नुकसान तो खाली जो है ना ये 5 हमने जो उनको फाइटर जेट्स मार कर आए हैं, उसके अलावा उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमने जो ना, हम देखो फजाई जो अपनी ताकत दिखाई है, पाकिस्तान की बड़ी फौज ने अपनी ताकत दिखाई है। 2 अफवाज के साथ उनका आमना सामना हुआ है, हम उनके अंदर घुस गए। आप ये देख लें कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया हमने, उनके कमांडोज थे, ये उनके स्पेशल सर्विस ग्रुप के लोगों को वो अगले मोर्चों पर लेकर आई थी, उनकी तादाद हमसे ज्यादा थी। बिल्कुल ठीक है, वो ज्यादा तादाद के बावजूद भागे छोड़कर फिर सफेद झंडे लहरा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, क्यों? जिंदगी बड़ी अजीज है ना। लेकिन मुसलमानों के लिए जो है ना जिंदगी नहीं है अहमियत की अमल, शहादत चाहिए मुसलमान को, और मुसलमान शहादत के जज्बे से आगे बढ़े। आपके राफेल जो है, आपने $1 बिलियन लगाया था। आपने 2019 में ये कहा था ना कि जनाब हम जो है वो जब तक हमारे पास राफेल होते तो ये ना होता, तो फिर राफेल आपके पास आ गए। मतलब 4.5 जनरेशन उसको कहा जाता है, यानी 4.5 जनरेशन, यानी इन बिटवीन 5th and 4th जनरेशन, वो हमारे JF-17 थंडर से एडवांस है। ठीक है, इस पे कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन दिल किसके कौन लेकर आए? दिल कौन है? वो जज्बा कौन लेकर आए? वो काबिलियत कौन लेकर आए? वो जो है एक कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म कौन लेकर आए? मैंने आपको उस दिन बताया था कि 30 सालों में 150 से जायद हिंदुस्तान के जो त्यारे हैं वो हादसात का शिकार हो चुके हैं, और वो उसमें 95% ह्यूमन एरर था, यानी इंसानी गलतियां थी। मशीन का कसूर नहीं है, इनकी काबिलियत का कसूर है, इनकी अनप्रोफेशनलिज्म का कसूर है, और वो चीज साबित होगी। आज राफेल की जो है वो स्टॉक्स में आप देखें शेयर्स गिर गए हैं। राफेल का नाम और कंपनी को भी डुबो दिया इन्होंने। देखें, मैं कहता हूं फ्रांस को हमला कर देना चाहिए इंडिया के ऊपर कि तुम लोगों ने हमारा जो है ना एक फाइटर जेट को जलील कर दिया दुनिया में। बिल्कुल, राफेल की कमजोरी नहीं थी,
رافیل کی کمزوری نہیں تھی, یہ تو پاکستان کے جو 70 طیارے آئے حدود میں, ہمارے 26 تھے صرف. آپ ڈفرنس دیکھیں, اور ہمارے 26 نے ان 70 میں سے 5 گرا دیا, اور ہمارے 26 کے 26 محفوظ رہے الحمدللہ. دیکھیں یہ میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے. ہاں یہ میں سن رہی تھی جو ہمارے سابق ایئر مارشل, میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے یہ والا. تجزیہ they were in numbers much larger in number. ان کے نمبرنگ ہم سے زیادہ تھی, ٹیکنالوجی ان کی ہم سے ایڈوانس تھی, لیکن بھاگے نا, اور پھر بھاگتے ہوئے ماریں گے. یہ ہے فرق, یہ فرق ہے یہ. اور دیکھیں میں اس ٹائم کے اوپر, میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو اس وقت پاکستان کے سپہ سالار ہیں ان کے دل میں اللہ کی کتاب محفوظ ہے. وہ شخص صرف اللہ سے ڈرتا ہے, وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا. اور اس نے ثابت کیا جس طریقے سے ہماری افواج لڑی ہیں, یقین کریں میرا آج سر فخر سے بلند ہے, آج میرا سینہ چوڑا ہے. اور آج میں وہ گوبر آریہ, وہ ارنب گواسوامی کے کیا نام ہے اس کو, وہ یاد ہے اپنے, وہ ہمارے الطاف صاحب کہتے تھے آر یو ریڈی ٹو ہیئر ارنب گواسوامی. تو یہ وہ گواسوامی صاحب کی جو ہے نا ہوائیاں اڑ گئی ہیں بالکل. اور اب ہندوستانی میڈیا جو کہ را کا ماؤتھ پیس ہے, گودی میڈیا ہے, وہ چھپا رہا تھا, لیکن کہاں چھپائے, رائٹرز کو بتایا, رائٹرز نے اور باقی لوگوں نے جو ہے نا وہ خبریں دینا شروع کر دی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے جب خبر چلانی شروع کر دی تو ان کے پلے کیا رہ گیا؟ آج ان کے پلے کیا ہے؟ صرف ذلت, صرف ذلت. اور ذلت ان کو نصیب تھی کیونکہ یہ ہندوستان کے سر کے اوپر جنگی جنون کا بھوت سوار تھا, پھر نکالا پاکستان نے وہ بھوت. میں پوچھنا چاہتا ہوں نریندر مودی سے, ہون آرام ہے؟ ابھی تو مزید آرام دیں گے. میں نے کہا تھا 2019 میں بھی پاکستان نے جنگی قوانین کے مطابق جو ہے وہ ابھینندن کو واپس کیا, لیکن وہ واپس بھی کیا, اس کو عزت کے ساتھ رکھا, اس کے اوپر تشدد نہیں کیا, اس کو وہ چیز دی, اس کو پرزنر آف وار کی طرح لیا. اور ہمارے اسلام میں بھی جو پرزنر آف وار کی جو طریقہ کار ہے ہم اس طرح رکھتے ہیں. لیکن ہندوستان کم ظرف ہے, جب ان کے پاس پرزنر آف وار گئے ہمارے, ان کا رویہ الگ تھا. تو آج پاکستان ایک بار پھر, پاکستانی قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہو چکی ہے. پاکستان اب جو جواب دے گا ہندوستان کو انشاءاللہ اسی طریقے سے جواب دے گا جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے, اور وہ ایسا جواب ہوگا کہ جس کو روکنے کی سخت ان کے پاس نہیں ہوگی. اور یہ ابھی انتظار کرے ہندوستان, انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ویسے اس ٹائم دنیا کے بڑے پلیئرز جو ہیں میدان میں آئے ہوئے ہیں, ایون کہ پوری دنیا بڑے قریب سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ترکیہ کا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں چائنا کا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان ممالک کا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے موقف کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسرائیل کا کہ اس نے کہا کہ ہم اس وقت میں ہندوستان کے ساتھ ہیں. اگر وہ ہمارے حفاظت کا اعلان کرتا تو اس سے بڑا شرم کا مقام ہمارے لیے کوئی نہیں تھا. اسرائیلی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے دنیا میں, نو ڈاؤٹ. ان کے سافٹ ویئرس, اسرائیلی سافٹ ویئرس جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے, یہ سائبر حملے کے جو بارے میں آپ دیکھ رہی تھی خبریں آ رہی تھی, یہ تو اسرائیلی ہیں, یہ سب اسرائیلی سافٹ ویئرز ہیں جن کو یہ استعمال کر کے 0 کلک کے اوپر آپ کا واٹس ایپ ہیک کر لیتے ہیں, یہ آپ کا موبائل ہیک کر لیتے ہیں. تو لہٰذا جو سائبر حملے کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ بات بالکل سچ ہے. سینیٹر پلوز شاہ خان کا جو انہوں نے ہیک کیا جو موبائل ہے واٹس ایپ, اور پھر جو ان کو 150-200 نمبر سے کالز آ کے گالیاں دے رہے تھے انڈیا سے, تو یہ چیزیں تو چلتی آ رہی ہے نا. تو یہ بیسیکلی اس قسم کی فنکاریاں کر سکتے ہیں, لڑنے والے نہیں ہیں یہ شیر. لیکن ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم غزہ نہیں ہیں بھارت کو, جو اسرائیل کی اس پہ چل رہا ہے. اچھا حسن, نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, نوسہری ڈیم پروجیکٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا. دس از دا آئی تھنک سو کہ اٹس بیونڈ دا ریڈ لائنس. دیکھیے یہ ہے نا بات ان کی کہ پاکستان کا جو ابھی ایک ہم نے وہاں پر واٹر ریزروائر ہے, وہاں پر ہم نے پانی جو ہے وہ سٹور کر کے تو بجلی پیدا کرنی. نیلم جیلم کا جو ڈیم بنا ہوا ہے اس کو آپ نے ٹارگٹ کیا. تو بیسیکلی میں کہہ رہا ہوں نا, ہمارا دشمن کم ظرف ہے, شاطر ہے, عیار ہے, لیکن اس میں یعنی ظرف نام کی چیز نہیں ہے. اچھا میں دیکھ رہا تھا وہ 3-4 لوگ ہیں, وہ ایک اویسی ہے بھارت کا جو ہے نا وہاں پر مسلم لیڈر بنا ہوا ہے. اچھا. وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کا بیسیکلی وہ جو ہے نا وہ بنایا ہوا ایک مورا ہے مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے, اور وہ ایک قسم کے ایک آدمی ایسا ہے جو کہ انہوں نے مسلمانوں سے اٹھا کر تو اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں.
وہ ویسی نے کہا جی جے ہند اور جناب جو دہشت گردوں کی جو ہے وہ جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور فلاں 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 سے بات کی تھی. وہ مسلمان تو لگ ہی نہیں رہا مجھے, وہ مجھے مسلمان لگ ہی نہیں رہا. یہ اس قسم کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں انفارچونیٹلی. تو ویسے باقی سری نگر کے اندر لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں, پنجاب کے اندر انڈیا کے لوگ خوش ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر ایسے جو کہ سمجھدار لوگ تھے, ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب آپ حملہ کرو گے پاکستان کے اوپر تو پھر پاکستان خاموش تو نہیں رہے گا نا, وہ آگے سے لڑے گا. تو پاکستان آگے سے لڑا ہے. ابھی ہم نے حملے کا جواب دیا ہے. حملے کے اوپر جب ہم حملہ آور ہوئے ہم نے رسپونڈ کیا ہے. ابھی ہم نے حملہ کرنا ہے, یہ ڈیفنس تھا. ابھی ہم نے اگریسو سٹرائک کرنی ہے ان کو انشاءاللہ, اور ہمارا بدلہ ابھی باقی ہے. اور جس طریقے سے میں اپنی افواج کے جو آئی ایس پی آر ہیں ان کو جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سمیت ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کروں گا, جس طریقے سے وہ اراؤنڈ دا کلاک وہ کام کر رہی ہیں. اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اینڈ ہز ٹیم, منسٹر آف انفارمیشن اینڈ ہز ٹیم, جس طریقے سے عطا ترڑ نے جس طریقے سے پوری رات جو ہے وہ کام کیا, ہمارے ڈیفنس منسٹر نے, انہوں نے بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر پاکستان کا موقف رکھا. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان کی افواج, پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام جہاں پر حملے ہوئے وہاں پر پہنچے, پھر وہاں پر جا کر پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی لوگوں نے. ہم نے تو یار دہشت گردی کی جو ہے نا 2 دہائیوں سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں, ہم نے بڑے دھماکے میزائل اور اٹیک بم دھماکے دیکھ چکے ہیں. ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, ابھی تو نئی چیز ان کے لیے ہے. یہ جنہوں نے چھیڑ خانی کی ہے نا 20 سال سے امن سے رہ رہے تھے نا, بالکل, تو اب امن تباہ کراؤ اپنا. اچھا حسن, ابھی جو لیٹسٹ سچویشن بن رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے ایئرپورٹ کو ایک دفعہ پھر بند کر دیا گیا ہے, تو کیا وہاں پر کوئی خطرہ؟ جی ایئر اسپیسز تو بند ہے, سوائے اسلام آباد کے میرے سے تمام بند ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان ریزیوم کر دی تھی صبح, ابھی پھر لاہور کی بند کر دی. جی وہ بند ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنا جواب دینا ہے نا جی. ہم کیوں ایئر اسپیس کھول دیں ابھی ہم نے اپنی ایئر اسپیس کو کھولنا نہیں ہے. ایئر اسپیسز تو تب کھلیں گی جب دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا. تو میرے خیال سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, جو شہری ہیں, سٹیزنز ہیں, ان کا نقصان نہ ہو, چاہے وہ انڈین سائڈ پر ہیں یا پاکستان سائڈ پر ہیں. پاکستان جو حملہ کرے گا وہ تو سویلین کو ٹارگٹ تو نہیں کرے گا, یہ بات تو یاد رکھیں ہندوستان. ہاں, ہم اس حوالے سے ہمارا یہ اصولی موقف ہے, ہم نے انڈین کی عوام کو ٹارگٹ نہیں کرنا. ہمارا ٹارگٹ انڈین ملٹری, انڈین ایئر فورس اور انڈین نیوی ہو سکتا ہے. جو بھی ہوگا انشاءاللہ دن کی روشنی میں ہوگا اور ان کے دل پر ہوگا. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, ہم مزید انسائٹس بھی اس سچویشن میں آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اسٹے ود اس.